پنجاب کی سرزمین پر دریائے جہلم کے مغربی کنارے آباد ایک ایسا شہر جس کی فضاؤں میں دوڑتی ہے ہر سو شہیدوں اور جنگجوؤں کی لہر۔ جس خاص سرزمین کا نام تھا کبھی جائے علم، وہ ہے پنجاب کا ہزاروں سال پرانا تاریخی شہر جہلم۔ اس کی شہرت بڑھائی یہاں ہونے والے مشہور حادثوں نے۔ یہاں آباد کاری کی سب سے پہلے آ کر دراوڑوں نے۔ یہاں رہنے والے ابتدائی قبائل ناگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں آرین، کول، سنتال اور منڈا قبائل بھی رہا کرتے تھے۔ جہلم کے نام کو تاریخ نے کئی روایات سے ہے سینچا۔ پہلی روایت کے مطابق اس کا ابتدائی نام تھا جلہم۔ جل یعنی پانی اور ہم سے مراد ٹھنڈا اور میٹھا۔ دوسری روایت کرتی ہے کچھ یوں اظہار کہ یہ لفظ ہے یونانی جس کا مطلب ہے نیزہ نما ہتھیار۔ جہلم کے قدیمی وجود میں بے شمار بھید اس بات کی گواہی دیتے۔ ہندوؤں کی سب سے پرانی ریگ ویت میں اس شہر کو بدستہ کے نام سے پکارا گیا۔ حکمرانی کی بات کریں تو اسے سب سے پہلے بیرسٹی تھرڈ میں فتح کیا۔ 327 قبل از مسیح سکندر اعظم نے تسخیر ایران کے بعد یہاں اپنی قسمت کو پرکھا اور ہندوستان کو فتح کرنے کی غرض سے جہلم میں قدم رکھا۔ اس وقت یہاں کا حکمران راجہ امبی چند نے کیا عقل مندی کا مظاہرہ اور سکندر اعظم کی دہشت کے سامنے چپ چاپ جھکا رہا۔ مگر دریا پار کے مکی راجہ پورس میں کی ہمت بڑھی، تبھی تو سکندر کے ساتھ دل کھول کر ٹکر لی۔ اس جنگ کو کتابوں میں آج بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہی تو وہ جنگ ہے جسے معرکہ جہلم کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں کبھی آنے والے بہت سے جنگجوؤں کے بھی آثار ملتے ہیں۔ یہاں کے ٹیلہ جوگیاں کے پہاڑوں میں انہی کے تاریخی وار ملتے ہیں۔ جہلم کے اعزاز میں اس کی ایک بڑی پہچان یہ ہے، یہاں کھیوڑہ میں موجود ہے دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان۔ نمک کے پہاڑوں کا یہ خزانہ جس کے اندر ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں لاکھوں سال پہلے یہاں وہ سمندر ہوا کرتا تھا۔ قدرت نے سمندر کو نچوڑا اور درجہ حرارت کی کمی زمین کو سکیڑا، تب جا کر وجود میں آیا یہ کھیوڑہ۔ اس کا نام سب سے پہلے کسی انسان نے نہیں لیا تھا، بلکہ اسے 2 سکندر اعظم کے گھوڑوں نے دریافت کیا تھا۔ یہاں موجود ہے آج بھی تاریخ سے جڑا ایک گہرا اتحاد۔ شیر شاہ سوری کے حکم سے تعمیر ہوا یہ قلعہ رہتاس۔ یہاں کبھی جوگیوں کا بسیرا تھا، یہاں کے ٹیلہ جوگیوں پر انہی کا تو ڈیرا تھا۔ قلعہ رہتاس کے ساتھ موجود ہے ایک گردوارہ جس کی تعمیر کا ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سر سہرا۔ اسی سرزمین کے نزدیک واقع ہے ایک اور قلعہ جو مہابھارت کی ایک دیوی منگلا کے نام سے منسوب ہو کر کہلایا قلعہ منگلا۔ جو رہتا ہے آس پاس اور ہر وقت جل بھرا، وہ ہے منگلا ڈیم جو پاکستان کے ڈیموں میں ہے دوسرا بڑا۔ اس سرزمین کی آغوش میں بہت ہی محفوظ تاریخی لمحات ہیں۔ یہاں دریا کے کنارے آج بھی بہت سی تاریخی عمارات ہیں۔ اس ضلع میں شامل ہے 4 تحصیلوں کی جان۔ پہلی ہے جہلم، دوسری ہے سواہا، تیسری دینا اور چوتھی پہ دادن خان۔ میدان پاکستان، شاندار چوک، جادہ چوک، اکرم شہید میموریل پارک اور اکرم شہید نشان حیدر لائبریری جہلم کے نمایاں تاریخی مقامات ہیں۔ کینٹ چوک سے ملحقہ ہے وہ مشہور فائٹر طیارہ جس نے کروایا تھا پٹھان کوٹ اور بھارت کے دیگر ہوائی اڈوں کو تباہی کا نظارہ۔ الطاف پاک جو سجائے بیٹھا ہے دریائے جہلم کا کنارہ، یہیں سے تو ہوتا ہے پورے جہلم کا خوبصورت نظارہ۔ جہلم کا سب سے خوبصورت گاؤں ہے نکا قلعہ، کیونکہ یہاں نشان حیدر پانے والے مالک محمد اکرم شہید کا ہے آشیاں۔ اسی شہر میں موجود ہے وہ تاریخی جوبلی گھاٹ
جہاں کبھی کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح نے دنیا کو سنایا تھا سیاست کا پاٹھ۔